الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، آنے والی شب جمعہ اور آنے والا دن جمعے کا بابرکت دن ہے۔ وہ شب اور وہ دن کے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ گویا کہ عید کا دن اور عید کی شب ہمارے پاس آنے والی ہے، تو ہمیں بھی ان کا عید کے دن کی طرح اور عید کے دن کی شب کی طرح ہی استقبال کرنا چاہیے اور گزارنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں جمعے کے دن اور شب جمعہ کے وظائف اور ان کے اعمال بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو کہ اس دن تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس شب جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس جمعے کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ساعت بھی رکھی کہ جو قبولیت کی ضامن ہے۔ اس ساعت کے بارے میں مختلف قسم کی روایات اور مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کرام یہ ساعت اور یہ لمحہ جمعے کے دن کی اذان اور سلام کے درمیان کا وقت بتاتے ہیں۔ بعض علماء کرام یہ اس لمحے کو تلاش کرنے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ لمحہ اذان خطبہ یعنی خطبے کے بعد سے، خطبے کے وقت سے فرض نماز سے فارغ ہونے تک کا لمحہ ہے، اور کثیر تعداد میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ لمحہ عصر کی اور مغرب کے درمیان کا کوئی لمحہ ہے۔ تو ہمیں بھی جمعے کے دن کسی بھی طور پر غفلت میں اس دن کو نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کو باقی دنوں کے سردار کی طرح، اس دن کو عید کے دن کی طرح، اس دن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے اس امت کے لیے عطا کیے جانے والے ایک تحفے کی طرح قدر کرتے ہوئے عبادت میں گزارنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ لمحہ کھو دیں، ہم وہ لمحہ غفلت میں گزار دیں کہ جس لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر قسم کی، ہماری ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت رکھ دی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا دن کہ جو ہمارے لیے بخشش کا سامان لے کر آئے، جو مغفرت کا پیغام لے کر آئے، ہم اس دن کو بھی اپنے کاروبار کے پیچھے، اپنے لہو و لعب کے پیچھے، کھیل تماشے کے پیچھے ہم اس دن کو بھی برباد کریں اور ضائع کر دیں۔ اس لیے جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر رحمت ہماری جانب متوجہ رہے۔ اسی طرح اس دن میں ایک خصوصی بات یہ ہے کہ آج کے دن یعنی جمعے کے دن میں حضرت سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلی جمعے کی نماز پڑھائی، اور اس لیے آج تک اور قیامت تک جتنی بھی جمعے کی نمازیں ادا کی جاتی رہیں گی اور جہاں کہیں بھی ادا کی جاتی رہیں گی، ان تمام کا ثواب سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔